السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو حدیثیں ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث ترمذی میں ہے، ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ، پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس کے بارے میں؟ ان اکثر ما یدخل الناس الجنہ، کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی کہ غالباً ایسے تو بہت سے اعمال ہیں، لیکن زیادہ تر وہ کون سا عمل ہوگا جس کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ کون سا ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ کیا ان کی خوبی ہوگی؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اس کو راضی کرنے کا شوق، اس کی ناراضگی کا ڈر، دل چاہنا کہ اللہ میں تجھ کو راضی کروں، دل چاہنا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے وہ کام سکھا دے اللہ جو تجھ کو پسند ہیں، ان کاموں سے مجھے دور کر دے اللہ تعالیٰ جو تجھے پسند نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ایک دلی جذباتی تعلق، جس کے اندر خوف بھی ہو اور جس کے اندر امید بھی ہو اور جس کے اندر محبت بہت زیادہ اہم ہے، اللہ سے محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، یعنی شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اور ظاہر ہے جس کے اندر تقوی ہوگا عبادات اس کی اچھی خوبصورت ہوں گی، گناہوں سے وہ بچے گا۔ تو اللہ کا تقوی ہو، یہ تو اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا، اور لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ حسن الخلق، اور اس کا اخلاق بہت اچھا ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دو اعمال ہیں جن کے اندر یہ دو اعمال پائے جائیں گے، یہ دو صفات پائی جائیں گی، اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہ حسن الخلق اور حسن اخلاق۔ وسئل، اور پوچھا گیا، ان اکثر ما یدخل الناس النار، اس کے بارے میں کہ وہ کیا ایسی دو صفات ہوں گی جس کی وجہ سے اکثر لوگ آگ میں داخل ہوں گے، وہ کون سی صفات ہوں گی جس کے حامل دوزخ میں جائیں گے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، بے تکان بولنا، بغیر سوچے سمجھے بولنا، اور اپنی حیا اور عزت اور عصمت کی حفاظت نہ کرنا، فحاشی کا ارتکاب کرنا، اور زبان کو بے لگام چھوڑ دینا۔ کتنی مختصر بات آپ نے فرمائی ہے، دیکھیں، تقوی اللہ، تقوی اللہ و حسن الخلق، چھوٹی سی بات۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، نمازیں پڑھیں تو اللہ کو اپنے سامنے محسوس کریں، ہم عمل کریں تو گاڈ کانشیس ہو کے عمل کریں، اور اللہ ہمارا اخلاق بہت خوبصورت کر دے، اللہ ہمیں بااخلاق بنا دے۔ اور اخلاق کا پتہ چلتا ہے دو موقعوں کے اوپر، ایک تو جب انسان غصے میں ہوتا ہے اس وقت، دوسرے اپنے سے عمر میں یا دنیاوی طور پہ مرتبے میں کم حیثیت لوگوں سے بات کرتے ہوئے، اس وقت اصل اندازہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ اصل حسن الخلق کا جو رخ ہے اور اس کی جو گواہی ہے وہ گھر والے دیتے ہیں، خاندان والے دیتے ہیں۔ ڈرائنگ روم مینرز میں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں زیادہ تر، تو جن سے روز مرہ پالا پڑتا ہے، اپنے بہن بھائی، والدین، اور اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر، اور اگر بچوں والے ہیں تو اولاد یا بیوی، وہی گواہی دیں گے۔ آگ والوں کی صفت دیکھیں آپ نے کیا بتائی؟ فم، زبان، بیسکلی فم سے مراد ہے زبان، منہ سے مراد ہے زبان۔ ایک تو فم سے مراد ہے زبان، اس لیے کہ زبان ہی دراصل انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اکثر لوگوں کو جہنم میں جو گرائے گی چیز وہ زبان کی کھیتیاں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بولنے میں محتاط کر دے، طنز نہ ہو، تانا نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، مبالغہ آرائی نہ ہو، افواہیں نہ پھیلائیں۔ کتنی ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، قولوا قولا سدیدا، قولوا للناس حسنا، قولا معروفا،
معروف بات کرو، سیدھی بات کرو، لوگوں سے بھلے طریقے سے بات کرو. کئی جگہ اس بات کی تلقین آئی ہے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا تو کہا تھا قولا لہو قولا لینا، تم دونوں جا کے اسے نرم کلام کرنا، نرم بات کرنا. تو کوئی تقوی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان کی زبان سخت ہو جائے. ہم بعض دفعہ یہ کوریلیشن خود بخود ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ چونکہ غیرت بہت ہے ہمارے اندر دین کی، ہمیں اللہ سے محبت بہت ہے، لہٰذا اب ہم جس طرح چاہیں لوگوں سے بات کریں، جس طرح بس پیغام چاہیں پہنچائیں، بس پیغام پہنچا دیں، چاہے جس طرح بھی پہنچائیں، کتنی بھی سختی کے ساتھ کیوں نہ پہنچائیں. یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا. اور دیکھیں لسان بھی آپ فرما سکتے تھے اللسان والفرج، زبان اور شرمگاہ، لیکن آپ نے لسان کا لفظ استعمال نہیں کیا، فم کا کیا. فم کے اندر کیا ہے؟ زبان تو ہے. اور فم میں کیا ہے؟ فم کس خرابی کا باعث بنتا ہے؟ منہ، حرام کھانے کا، حرام لقمہ. تو جس نے اپنے آپ کو حرام کھانے سے اور حرام بولنے سے بچا لیا، بہت بڑا کارنامہ ہے یہ. اسی کے شیطان کا پہلا حملہ حرام لقمہ ہی کھلانا تھا. اور آپ نے دیکھیں اس کو حرام کو پھر بے حیائی کے ساتھ کیسے جوڑا ہے. جب انسان حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے، حرام غذا اس کے جسم کا حصہ بنتی ہے، تو پھر حیا بھی اٹھ جاتی ہے. حلال اور حیا کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک چاہتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. جب حلال چلا جاتا ہے تو حیا بھی اٹھنے لگتی ہے، اور جب حیا آتی ہے تو انسان پھر حرام سے بھی بچنے لگتا ہے، اور ایمان انسان کو دونوں چیزوں سے بچا لیتا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حدیث سے آپ نے فرمایا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی شاخ ہے، ایمان کی برانچ ہے. تو پھر فم دراصل الفاظ کے لیے بھی آ گیا اور یہ غذا کے لیے بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم حلال بولیں اور حلال کھائیں، دونوں چیزیں. دیکھیں کھانا کیا ہوتا ہے؟ منہ سے اندر کچھ جا رہا ہوتا ہے، اور بولنا کیا ہوتا ہے؟ منہ سے باہر کچھ نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جن کا کہ خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے بالکل ممکن ہے. کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم 16 سال کے ہوں یا 60 کے ہوں یا 80 سال کے ہوں. تزکیہ دراصل اسی کا نام ہے. اگر میں اور آپ پاک صاف پیدا ہوئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو قرآن میں اتنا کچھ نازل کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تربیت فرماتے اپنی امت کی. مسائل ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ بہت بڑا ہے. اللہ سے دعا کرتے رہیں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. کوئی بھی خرابی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احساس ہو جائے انسان کو کہ میرے اندر یہ خرابی ہے. جب تک اس کو یہ احساس رہے گا، یہ گلٹ رہے گا. یہ گلٹ بھی بہت بڑی نعمت ہے، احساس جرم کہ اللہ کی نظر میں یہ جرم کر رہی ہوں. اور یہی تو تقویٰ ہے، اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھنا جس نظر سے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیسی لگ رہی ہوں، ہم اللہ کی نظر میں کیسے لگ رہے ہیں. اس کو ایویلیویٹ کرنا، اپنے آپ کو جج کرنا، لوگوں کے معیار سے نہیں، پیپل کانشیس ہو کر نہیں، سیلف کانشیس ہو کر نہیں، بلکہ گاڈ کانشیس ہو کے جج کرنا. اور اس میں جب اپنی خامیاں اور خرابیاں نظر آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، استغفار کرنا، محنت مشقت کرنا، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنا. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا چھوڑا ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ کی غلطی پر بھی اللہ نہیں پکڑے گا اگر ہم استغفار کرتے رہیں اور ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں. لیکن کوشش پرخلوص ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ اگر کوشش پرخلوص ہوگی تو بالآخر ضرور کامیاب ہوگی. اگر کمائی کے اندر حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کے 100 ذرائع بنائے ہیں. الحمدللہ یقین رکھیں کہ میرا رزق حرام کے اندر نہیں ہے. جو رزق ہے وہ تو پہنچے گا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ مجھ تک پہنچنا ہی ہے. تو پھر میں اس چیز سے نہ ڈروں کہ اگر میں نے یہ حرام ذریعہ چھوڑ دیا تو ہم بھوکے مرنے لگ جائیں گے. یہ نہ ڈرے انسان، جتنا ہے رزق وہ پہنچ کے رہے گا. حلال راستہ تلاش کرے انسان، اور زبان کی بہت حفاظت کرے. ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الرسل، تمام رسولوں کے بعد جو افضل ترین انسان تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ بس تو قابو میں رہ، کہیں تو نہ ہلاک کروا دے. تو کم بولنا
یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہر وقت ڈسکشن کرنا یہ بہت بڑی آفت ہے. ہم کہتے ہیں ہم باتیں تو کر رہے ہیں، ڈسکشن ہی تو کر رہے ہیں، تو ڈسکشنز کرتے کرتے اور باتیں کرتے کرتے ہی تو پھر ساری بے احتیاطیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اسی میں جھوٹ، اسی میں مبالغہ، اسی میں غیبت، اسی میں بدگمانیاں، یہ ساری چیزیں اسی میں شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے سچی زبان کر دے. میری زبان لسان صدق فی الآخرین کی دعا کریں کہ لوگ بھی مجھ کا میرا ذکر خیر کریں، اچھی طرح مجھ کو یاد کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کو تقوی عطا کر دے. خاص دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کو تقوی عطا کر دے. ہم جب دعا کرتے وفی لسانی نورا، اللہ میری زبان میں نور ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ بس اس زبان سے بس خیر کی بات نکلے، ورنہ خاموشی، ورنہ انسان خاموش رہے. اچھا ہم کہتے ہیں جو لوگ خاموش رہتے ہیں وہ تو پراؤڈ لگتے ہیں، وہ تو بڑے روکھے لگتے ہیں. تو اس خاموشی کے اندر سے روکھا پن کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ پھر سنت کے طریقے سے. وہ کیسے؟ مسکرا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکراتے تھے، آپ کے چہرے کا تاثر بڑا پلیزنٹ ہوتا تھا. ہم بعض دفعہ جب خاموش ہوتے ہیں، جو ہمارا ریسٹنگ فیس ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پلیزنٹ نہ ہو، ہمیں خود نہیں اندازہ ہوتا. تو کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا ریسٹنگ فیس دیکھیں کہ جب میں خاموش ہوتی ہوں، اور مطلب مرر کانشیس مت ہوں، جیسے بیٹھے ہیں نا، کہیں بیٹھے ہیں تو بس اگر آئینہ ہے تو نکال کے آئینہ دیکھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ جب میں خاموش ہوتی ہوں میری تیوری چڑھی ہوئی ہوتی ہے، میں کچھ یوں کر کے سوچ رہی ہوتی ہوں، یا جو ہیکسی بنا ہوا ہوتا ہے، ہونٹ نیچے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی فکر کی لائنیں ہوتی ہیں شکل کے اوپر. تو اس کو بدلنے کی کوشش کریں ڈیلیبریٹلی. آئینے میں دیکھیں اور دیکھیں مجھے اپنی ریسٹنگ فیس ایسی بنانی ہے. ہلکی سی اسمائل لائیں، نعوذ باللہ جوکر والی اسمائل نہیں، ایک پلیزنٹ سا ایکسپریشن لے کر آئیں. تناؤ کو دور کریں چہرے کے اوپر سے، تیوری کو سیدھا کریں، ایک پلیزنٹنس لے کر آئیں. اچھا پھر یہ بتائیں مجھ کو کہ ہمارے چہرے پر پلیزنٹنس کب آئے گی؟ جب ہم اچھی اچھی باتیں سوچیں گے. جب ہم بہت زیادہ نیگیٹو سوچیں رکھیں گے، بہت زیادہ ہم پریشان ہونے کی عادت ڈال لیں گے، تو ہماری ریسٹنگ فیس جو ہے، خاموشی کے وقت چہرے کا جو تاثر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے پلیزنٹ نہ ہو. خود نہیں پتہ چلتا انسان کو. مجھے خود نہیں پتا کہ میری شکل کیسی لگتی ہے جب میں خاموش ہوتی ہوں. مجھے کوئی بتائے گا، یا لوگ بتائیں گے، یا آئینہ بتائے گا. تو لہٰذا اس خاموشی کو چہرے کی خوشگواری سے انشاءاللہ تعالیٰ بیلنس کریں، تو کوئی نہیں کہے گا کہ تم بہت متکبر ہو، تم تو بڑی پراؤڈ ہو. اور فرج، فحاشی سے دور رہنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے. ہر دور کا فتنہ ہوتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے تو اس دور کا فتنہ بت پرستی تھی، ساری دنیا بت پرستی کی زد میں تھی. آج کے دور کا فتنہ بے حیائی ہے، انڈیسنسی، لوڈیٹی. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا کی نعمت عطا فرما، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. جہاں ہم اور اتنے سارا خیر مانگتے ہیں اور ہم دنیا کی بھلائیاں اور دین کی بھلائیاں مانگتے ہیں، تو ہم ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ سے حیا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ زنا سے بچا لے، ایڈلٹری سے بچا لے، فورنیکیشن سے بچا لے، پری میرٹل، پوسٹ میرٹل، ایکسٹرا میرٹل افیئر سے اللہ تعالیٰ بچا لے، ہومو سیکشوالٹی سے اللہ تعالیٰ بچا لے. بس ایک ہی طریقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز ہے، اور وہ ہے ایک عورت اور مرد کا آپس میں نکاح کے ذریعے تعلق. اب تو یہی شکل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں. ہیٹروسیکشل ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہیٹروسیکشل ہی بنایا ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے ہومو سیکشل بنایا ہم کو، نہ بائی سیکشل بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور نہ ہی جینڈر فلوئڈٹی ہے، اور نہ ہی نان بائنری ہوتے ہیں. اگر کسی کے اندر کوئی ایسا ایشو ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی کیمیکل امبیلنس ہو، اور 10 طرح کی بیماریاں انسان کو ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو اس نوعیت کی بھی کوئی بیماری ہو، تو اگر اس کو بیماری ہے، اللہ سے وہ شخص دعا کرے اپنے لیے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حرام کے ارتکاب سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تو مجھ پر رحم کر. جیسے اور بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اس کا علاج کرانے کی کوشش کرے، اور اپنی اس انسٹنکٹ کے اوپر عمل نہ کرے، قابو پائے.
روزے رکھ لے. اگر یہ شہوت بہت زیادہ زور لگا رہی ہے اور حلال راستہ نہیں نظر آ رہا اس کو پورا کرنے کا، یعنی کوئی مرد ہے، عورت ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، نکاح نہیں ہو پا رہا، تمام تر خواہش اور کوشش کے باوجود، ہوتا ہے بعض دفعہ نہیں ہونے پاتا نکاح، کوئی نہ کوئی فیکٹرز آ جاتے ہیں بیچ میں ایسے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا ہے کہ کثرت سے روزے رکھنے چاہیے. یہ شہوت کے زور کو توڑنے والی چیز ہے اور تقوی کے ذریعے کنٹرول کریں. یا اگر کوئی اس طرح کی ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں، کوئی لیسبین ٹینڈنسیز ہیں یا کوئی گے ٹینڈنسیز ہیں یا بائی سیکشول یا نان بائنری، اس قسم کا کوئی اگر ایشو ہے اور بالکل ہو سکتا ہے تو اس میں بھی اللہ سے دعا کریں، روزے رکھیں اور اس ارج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ارج کا ہونا، خیال کا آنا گناہ نہیں ہے، اس پر عمل گناہ ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کا مال لوٹ لینے کا دل چاہ رہا ہو اور اس دل چاہنے پر اگر افسوس ہو رہا ہے تو پھر یہی تو تقویٰ ہے. دراصل ہم کیا کرتے ہیں، ہم تقوی کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں کیا چیز ہے. میری خواہش، میری انسٹنکٹ سے زیادہ اہم اللہ کی خواہش ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا ہے. اور کیوں نہ ہو، اس نے پیدا کیا ہے مجھ کو، مجھے اسی کے پاس جانا ہے، ہم اسی کی ملکیت ہیں. ہمارا جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا ہے، ہمیں اس کا حساب دینا ہے. ہمیں زبان کا بھی حساب دینا ہے، ہمیں فم کا بھی حساب دینا ہے، ہمیں فرج کا بھی حساب دینا ہے اپنے رب کو. تو یہ آخرت کا احساس، یہ بھی انسان کی جو انسٹنکٹس ہیں جس کو قرآن نے ہوا کہا ہے، ایسی انسٹنکٹس جو کہ ناجائز طریقہ تلاش کرتی ہیں پورا ہونے کے لیے، وہ خواہشات جو کہ حلال طریقے سے نکل کر حرام کا رخ کرنا چاہتی ہیں، ان انسٹنکٹس کے اوپر لگام ڈالنے والی چیز ہے ہی تقویٰ. اور ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے کہ قدیم زمانے سے لوگوں میں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہو اور انڈیویجولی ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا رہا ہے رجحان لوگوں میں کہ وہ اس طریقے سے ہٹ کر کوئی اور غیر فطری طریقہ اختیار کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے قابو پایا اپنے اوپر. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ پوری کلچرز، پوری قومیں تھیں جو کہ اس فرض کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوئیں. قوم لوط کی مثال ہے. پھر ریسنٹ ٹائمز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو رومن کلچر، ریسنٹ تو نہیں کہنا چاہیے اوبیسلی، وہ بھی یعنی کہ وہ بھی بی سی والی ہی ساری باتیں، سارے کلچرز ہیں. انہوں نے اس کو بہت فروغ دیا، اس غیر فطری ان نیچرل طریقوں کو. لیکن اسلام نے، کرسچینٹی نے، جوڈیزم نے ان سب چیزوں کو 100% حرام قرار دیا ہے، تمام مونوتھسٹ ریلیجنز نے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قابو میں رکھے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنا تقوی عطا فرمائے تاکہ اگر کوئی نفس زور لگاتا ہے اور شیطان پھر پھونکے اس کے اندر مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم صراط مستقیم نہ چھوڑیں. یہ تو تھوڑے دن کی دنیا ہے، پھر مر جانا ہے، پھر ختم ہو جانا ہے. جنت آئے گی، انسان اپنی تمام خواہشات پوری کرے گا وہاں پہ، بس صرف تھوڑا سا انتظار. جیسے کسی نے کہا نا اپنے نفس کو سمجھاتے ہوئے کہ اے نفس صبر کر لے، بہت کچھ تو گزر گیا، بس تھوڑا سا باقی ہے. لٹل مور از لیفٹ، لٹل مور از لیفٹ، یہ انسان سمجھا دے اپنے آپ کو. تو لہٰذا اس کو پوری طرح قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ہمارے علم میں کوئی ایسا انسان ہے، کوئی ایسی لڑکی، ایسا لڑکا جس کے اندر یہ رجحانات پائے جاتے ہیں جو کہ اسلام پسند نہیں کرتا، ہمدردی کریں، سمجھائیں ان کو، کوشش کریں کہ ان کو کنٹرول کرنے کے طریقے سکھائیں، کنڈیم نہیں کریں ان کو. یہ نہ ہو کہ ہمارے کنڈیم کرنے سے نعوذ باللہ وہ پھر حرام موت کی طرف چل پڑیں. ایسے بھی واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ جب اس قسم کی ٹینڈنسیز کو پورا کرنے کا موقع نہیں ملتا اور معاشرہ بھی ان کو بہت زیادہ گلٹی فیل کراتا ہے، اپنے آپ کو بالکل کارنرڈ فیل کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے، تقویٰ ہے ہی نہیں، دین کا پتہ نہیں ہے، قرآن پڑھا نہیں ہے، حدیث پڑھی نہیں ہے، تو پھر اسکیپزم کیا تلاش کرتے ہیں؟ سوسائڈ. تو بعض دفعہ یہ جو ان نیچرل رجحانات رکھنے والے ہیں، جس کو کہ پہلے تو ڈیویشن ہی کہا جاتا تھا، اب تو ڈیویشن بھی نہیں کہتے، پھر یہ لوگ اس طرح جو بیچارے ہوتے ہیں، اور بیچارے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنے انسٹنکٹس کے ہاتھوں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں، پھر وہ خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اپنی جان خود لے لیتے ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے.
پوری طرح ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو طریقے بتانے چاہیے کہ اپنے آپ کو وہ کیسے ہینڈل کریں۔ اور دیکھیے رجحانات ہوتے ہیں لوگوں کے اندر، آخر قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو مرڈرس ٹینڈنسیز تھی نا اس کے اندر، کس نے سکھایا تھا اس کو؟ کسی نے نہیں سکھایا تھا، اس نے تو کبھی موت بھی نہیں دیکھی تھی۔ تو لہٰذا یہ ٹینڈنسیز ہیں، یہ ڈیویشنز انسانوں کے اندر ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اندر الکوہلزم کی طرف ٹینڈنسی ہوتی ہے، بعض کے اندر جرائم کی طرف ٹینڈنسیز ہوتی ہے، بعض کے اندر گناہوں کی طرف ٹینڈنسیز ہوتی ہے۔ تو بات تو ساری یہ ہے کہ اللہ کا تقوی ان ٹینڈنسیز کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زندگی میں خوشیاں مل گئیں، کوئی چیز ناقابل علاج نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ ہم اس چیز کو بیماری سمجھیں، خرابی سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ما انزل اللہ داء الا انزل لہ دوا، کوئی بیماری ایسی نہیں جو اللہ نے نازل کی ہے مگر یہ کہ اس کے لیے اللہ نے دوا نازل نہ کی ہو۔ اللہ نے ہر چیز کا علاج نازل کیا ہے الحمدللہ۔ تو لیکن بات کیا ہے کہ پہلے اس کو بیماری سمجھیں، اللہ کا تقوی، سب سے پہلے اللہ کا تقوی، قرآن اور حدیث سے اپنا رشتہ جوڑیں، پھر جو ڈیویشن ہے اس کو بیماری سمجھیں کہ اٹ از اے پرابلم، اٹ از این النس، اٹ از این ایشو، اٹ از اے سن۔ پہلے یہ سمجھیں کہ یہ بات غلط ہے، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے کنیکٹ کریں اپنے آپ کو، اللہ راستے کھولے گا۔ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس لیے کہ جیسے یہ ان نیچرل چیزیں گناہ ہیں، ایسے ہی نکاح کے رشتے کے علاوہ یہ تعلق قائم کرنا بھی گناہ ہے۔ اپوزٹ جینڈرز کے اندر بھی شدید اٹریکشن ہو سکتی ہے، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو سکتا ہے، بھی شوہر نہیں اتنا اچھا لگ رہا جتنا کوئی اور غیر مرد اچھا لگ رہا ہے، بیوی اتنی اچھی نہیں لگ رہی جتنی کوئی اور غیر عورت اچھی لگ رہی ہے، اس کی طرف نفس کھنچ رہا ہے۔ تو کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایسے تھوڑی لگام چھوڑ دیتا ہے انسان اپنی کہ جو دل چاہے جس پہ نظر پڑ جائے اس کو حاصل کر لیں۔ نہیں، ہم انسان ہیں، ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، جانور کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ ہر مادہ کو بس ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، انسان ایسا نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہیو فیتھ ان یور سیلف، ٹرسٹ کریں اپنے آپ کو کہ بالکل میں اپنے فم کو کنٹرول کر سکتی ہوں، میں فرج کو کنٹرول کر سکتی ہوں، میں اپنے فم کو بھی کنٹرول کر لوں گا، میں اپنے فرج کو بھی کنٹرول کر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میرا خیال ہے خواتین کے لیے فم کا چیلنج زیادہ ہے اور مردوں کے لیے شاید فرج کا چیلنج زیادہ ہے، واللہ عالم۔ obviously ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ دو چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو آگ میں لے کے جائیں گی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، ان پہ خفا نہ ہوا کریں ہم کہ یہ کیوں کہہ دیا اور وہ کیوں کہہ دیا۔ نعوذ باللہ، جب اپنے آپ کو کنٹرول کر نہیں سکتے اور جب تقوی اللہ کا ہوتا نہیں ہے تو سارا غصہ پھر اللہ کے رسول پر نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، جو آپ کو اللہ نے بتایا وہ انفارمیشن دے دی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ دیکھ کر آؤ کہ فلاں ہوٹل میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اور کوئی ہم آ کر ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں ہوٹل کے اندر 100 لوگ بیٹھے ہیں، تو ہمارا قصور ہے یہ کہنے میں؟ بھی ہم نے جو دیکھا واقع بتا دیا کہ there are 100 people over there۔ اب کوئی کہتا ہے جاؤ فلاں جگہ تم دیکھ کر آؤ، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے کہا وہاں تو آگ لگ گئی ہے اور وہاں اس آگ کے اندر جو ہے 50 لوگ جل گئے ہیں۔ اب کوئی ہم کو برا بھلا کہنا شروع کر دے کہ آپ نے کیوں کہا کہ 50 لوگ جل گئے؟ بھی ہم نے تو خالی بتایا ہے آپ کو، ہم نے تھوڑی جلایا ہے ان کو، ہم نے تھوڑی ڈالا تھا ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں ڈلوانے نہیں آئے تھے ہم کو، آگ سے بچانے آئے تھے ہم کو کہ ہم بچ جائیں کسی طرح سے۔ تو آپ نے پیغام پہنچا دیا کہ دیکھو یہ دو کام کر لو، تقوی اللہ و حسن الخلق، جنت میں انشاءاللہ داخلہ تمہارا، اس کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ دو کاموں کا خیال رکھنا، الفم والفرج، ان کی حفاظت کرنا، انشاءاللہ جہنم سے بچنے میں یہ تمہارے مددگار ہوں گے۔ اگلی حدیث ہے حاکم اور بیہقی میں، دونوں میں یہ حدیث ہے، ان ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا شبابہ قریش، اے قریشی جوانوں، اے قریش کے نوجوانوں۔ اور جب آپ نے یہ خطاب فرمایا ہے کہ یا شبابہ قریش، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قریش کے جوان ہی آپ کے مخاطب ہیں، مراد کیا ہے؟ جہاں بھی نوجوان ہوں۔ اسی کہ شیطان نے جوانی پر بھی بڑا حملہ کیا ہے۔ قوت ہوتی ہے نا انسان کے اندر، جذبات عروج پر ہوتے ہیں، ہمت ہوتی ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے انسان کے اندر، اور خاص طور پہ یہ جو انسان کی شہوتیں ہوتی ہیں یہ خوب زور لگا رہی ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ انسٹنکٹ بھی ہے، فطرت کا تقاضا ہے، اگر پروکریٹ کرنا ہے، ہیومن ریس کو باقی رہنا ہے
تو ظاہر ہے پھر ان قوتوں کے اندر شدت ہونی چاہیے اس وقت کے اوپر، تاکہ نسل انسانی چلتی رہے۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، لیکن کب وہ چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں؟ جب وہ قابو کے اندر رہیں، ایک حد کے اندر رہیں۔ حد سے نکلیں گی تو پھر ڈسٹرکٹیو ہو جائیں گی، ہر نیچرل فورس کی طرح۔ ہوا ایک لمٹ کے اندر ہے، فائدہ مند ہے، پانی ایک لمٹ کے اندر ہے، فائدہ مند ہے، وہاں سے آگے نکلیں گے تو آبویسلی پھر وہ تو ہلاک کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہاں تمام دنیا کے جوانوں کو آپ نے خطاب کیا ہے، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو، کہ شیطان کے حملے سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب جوانی آئے اس کو دیوانہ نہیں ہونے دینا۔ یا شباب قریش، اے قریش کے جوانوں، احفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، لا تزنوا، زنا مت کرو، الا آگاہ ہو جاؤ، من حفظ فرجہ، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، فلاح الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ دیکھیں پہلے ہی یہ جذبہ بہت پورٹنٹ ہے، فرائڈ کی ساری سائیکالوجی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ غلط نہیں کہا تھا فرائڈ نے، بالکل صحیح اس نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہ جو جذبہ ہے سیکشل ارج، یہ بہت پورٹنٹ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ اس میں وہ حد سے گزر گیا، یہاں تک حد سے گزر گیا کہ اس نے تو کوئی محرم رشتہ بھی نہیں چھوڑا۔ خیر ہم اس کہانی میں تو نہیں جا رہے۔ تو چونکہ یہ جذبہ آلریڈی بڑا پورٹنٹ ہے، لہٰذا اب اس کو اور فیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آنکھوں کے ذریعے اور کانوں کے ذریعے اور زبان کے ذریعے، یعنی اپنے حواس کے ذریعے اس کو فیڈ نہیں کرنا چاہیے، بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھنے چاہیے، بے حیائی کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ کتنے ہی کلچرز کے بارے میں آپ پڑھیں، مثال کے طور پہ وہ جو رومن کلچر تھا جس کے بھی ہم نے بات کی، کتنا ڈیوینٹ ہو گیا تھا، اس سے وقتاً فوقتاً ایسے رولرز بھی آئے جنہوں نے کہ معاشرے کی بری ٹینڈنسیز کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک، تو جس بھی دین پر وہ تھے، فطرت تو فطرت ہے، اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر حیا رکھی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں۔ تو ایسے ایسے رولرز آئے ہیں جنہوں نے کہ شاعروں کو شہروں سے باہر نکال دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ شاعر ہیں، یہ ہمارے جوانوں کو خراب کر رہے ہیں، یہ ان کے اندر فحاشی پیدا کر رہے ہیں، یہ ان کے اندر بغاوت پیدا کر رہے ہیں، یہ ان کے اندر بڑوں کی بے عزتی کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں، ان کو ریبیلیس بنا رہے ہیں۔ تو ان کو کتنے ہی شاعروں کو شہروں سے نکال دیا تھا کہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ تو کوئی نہ کوئی ایشو ہوگا جبھی تو لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں انسان بہت محتاط رہے۔ اور پاک جوانی یہ تو انبیاء کا شعار رہا ہے، اور حدیث میں جیسے کہ ہمیں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 کیٹیگریز کا ذکر آتا ہے، ان میں سے ایک کیٹیگری کس کی ہوگی؟ ایک کیٹیگری وہ ہوگی کہ ایک جوان تھا، اس کو کسی عورت نے حسب نسب والی خوبصورت جمال اور نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور اس نے کہا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے اس نے وہ دعوت قبول نہیں کری۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جوانی کے ساتھ گناہ لازم اور ملزوم ہے تو وہ سورہ مریم پڑھ لے، مریم علیہ السلام کا کردار پڑھ لے، سورہ یوسف پڑھ لے، یوسف علیہ السلام کا کردار پڑھ لے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ لے کہ کس طرح انہوں نے ان خواتین کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ جو ان کو مدین میں ملی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرما، اللہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری زبان ہمارے منہ کی حفاظت فرما، اللہ ہم سوچ سمجھ کر بولیں اور اللہ ہم حلال کھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی سے دور کر دے۔ چلیں اب یہ دعا دیکھیں، مسنون دعا ہے، صحیح مسلم میں یہ دعا آتی ہے۔ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألوکا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، الہدا ہدایت کا۔ آپ خود ہادی بن کر آئے تھے اور آپ اللہ سے ہدایت کا سوال کر رہے تھے، اس لیے کہ کوئی شخص چاہے وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے ہدایت نہیں تلاش کر سکتا، خود سے نہیں کر سکتا، وہ بھی وہی کا محتاج ہے۔ سورۃ الشورى کے آخر میں کلیئر یہ بات آ گئی ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے، وہ تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی، تو رسول بھی وہی پر عمل کرتے تھے، تو میں اور آپ کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کو اللہ نے ہدایت دی، تو بس
پھر کرنا کیا ہے؟ سورۃ الانعام میں ہم نے پڑھا تھا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، بس اسی ہدایت کی پیروی کرنی ہے جو رسول لے کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا انہوں نے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں الہدا، مکمل ہدایت کا، کہ میرے جذبات، میرے معاملات، میری عبادت، میری معاشرت، میرا کمانا، میرا بولنا، میرا دیکھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، اللہ ہر چیز جو ہے وہ ہدایت کے اوپر ہو۔ جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میری تو نماز اور قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے۔ کہ سوتے بھی آپ تھے جس طریقے سے آپ سوتے تھے، اس کا مطلب ہے سونا وہی بیسٹ طریقہ ہے۔ دائیں کروٹ سوتے تھے آپ، اپنا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھا کرتے تھے، آپ بالکل سٹریٹ ٹانگیں نہیں کرتے تھے، گھٹنوں کو ذرا سا موڑا کرتے تھے، یہ بھی ہدایت ہے۔ اور اس میں 100 سائنٹیفک بینیفٹس ہیں، اگر کبھی آپ اس کے بارے میں تحقیق کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے اور بڑی بڑی چیزوں کی آپ کو ہدایت دے دی۔ تو دعا کی اللہ تعالیٰ الہدا، اور کیا مانگا؟ والتقیٰ، اور اللہ مجھ کو تقویٰ عطا فرما، اللہ مجھ کو تقویٰ دے دے۔ آپ سے بڑھ کر متقی کون ہوگا؟ آپ تو متقیوں کے امام تھے، امام المتقین، لیکن پھر آپ اللہ سے تقویٰ مانگ رہے ہیں، تو ہم اور آپ کیسے بے نیاز رہ سکتے ہیں؟ والعفاف، اور پاک دامنی، اللہ پاک دامنی، پاک دامنی اتنی خوبصورت چیز ہے، حیا اتنی خوبصورت چیز ہے الحمدللہ۔ یہ عورت کا بھی زیور ہے، یہ مرد کا بھی زیور ہے، فرشتوں کی صفت ہے، فرشتے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا تھے۔ باحیا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزدل ہو جائے گا مرد کوئی یا عورت بزدل ہو جائے گی۔ باحیا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈر کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، اعتماد ختم ہو جائے گا۔ باحیا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شخصیت کچلی ہوئی ہوگی اور جہالت ہوگی، نہیں، کانفیڈنٹ ہوں گے الحمدللہ، بریو ہوں گے الحمدللہ، اچھی پرسنالٹی ہوگی، بہت خوبصورت پرسنالٹی ہوگی۔ یہ تو حیا تو زیور ہے، زیور سجا دیتی ہے انسان کو، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر بہت حیا تھی، اکثرہم حیاء عثمان، تو یہ تو مرد کی بھی بہت بڑی کوالٹی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں پاک دامنی، اور آپ نے کسی غیر محرم عورت کو نظر بھر کر نہیں دیکھا، کسی نامحرم عورت کو آپ نے ٹچ نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا کبھی آپ نے۔ اللہ تعالی ہمارے مردوں کو پاک دامنی عطا فرمائے اور ہماری عورتوں کو پاک دامنی عطا فرمائے۔ اور جوانی کا تو خاص شعار ہونا چاہیے پاک دامنی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اوپر بہت زور دیا ہے کہ نکاح کو بلا وجہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے نکاح کو بھی آسان رکھا، طلاق کو بھی آسان رکھا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان میں سے ایک چیز بھی مشکل ہو جائے۔ جب نکاح مشکل ہو جائے گا یا طلاق مشکل ہو جائے گی تو ہوگا کیا؟ زنا آسان ہو جائے گا۔ اسلام نے زنا کو بہت مشکل کیا ہے اور نکاح کو بہت آسان کیا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگی، والغنا، اور سوال کیا کہ اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں لوگوں کی محتاجی سے نجات کا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ اور مانگنے والا تو مانگنے والا ہی ہے، چاہے بھیک مانگے یا وہ تحفہ مانگے یا وہ کوئی اور چیز مانگے۔ ہاں، جب انسان مانگتا ہے اللہ کے لیے مانگتا ہے، اللہ کے نام پر مانگتا ہے، تو دینے والے کے لیے بھی اجر ہے اور مانگنے والے کے لیے بھی۔ تو یہ غنا کیا ہے؟ دراصل ایک تو یہ کہ کسی کے آگے محتاج نہ ہو، اور یہ سب کو دعا کرنی چاہیے انشاءاللہ، اور ہم ظاہر اس دعا کو مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھ کو دینے والا رکھ اور مجھے لینے والا نہ بنا۔ حدیث میں آتا ہے نا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو دینے کے اندر خوشی ہے وہ لینے میں نہیں ہے۔ ہم شاید اپوزٹ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں گفٹ ملنا بہت خوشی کی بات ہے، گفٹ دینے میں کوئی خوشی نہیں۔ حالانکہ اگر ہم ریسرچ کریں اور ہیپینس کے بارے میں دیکھیں تو دینے والے بہت خوش ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص انزائم ہے، جو ایک ہارمون ہے جو کہ ریلیز ہوتا ہے، جس سے کہ ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو دینے والا رکھے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ انسان کے اندر پھر لالچ بھی نہ رہے، کہ جو دوسروں کے پاس دیکھا اپنے اندر ایک حرص پیدا ہو گئی، لالچ پیدا ہو گئی، گریڈ پیدا ہو گئی کہ مجھ کو بھی ایسا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں کنٹینٹ کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت عطا فرما دے۔ تو جو لوگوں کے پاس ہے ہم اس سے غنی ہو جائیں۔ وہ محل میں رہتے ہیں الحمدللہ، وہ کروڑوں کی گاڑی لیتے ہیں الحمدللہ، وہ ہیرے جواہرات پہنتے ہیں الحمدللہ۔ جو اپنے پاس ہے انسان اس کے اوپر قناعت رکھے۔ تو یہ بھی دراصل غنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غنا کثرت المال نہیں ہوتا،
غنا کس کو کہتے ہیں؟ الغنا غنا النفس، کہ انسان کا نفس غنی ہو جائے. الحمدللہ دنیا کو بس ضرورت کی حد تک رکھیں اور اس کو مقصد نہ بنائیں اور اس میں کمپٹیشن نہیں کریں. دراصل یہ چیز ہے جو انسان کو نفسیاتی طور پر بھی اپسیٹ کر دیتی ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں، اور آپ سوچیں گے جس نے یہ 4 چیزیں مانگ لیں اور جس کو یہ 4 چیزیں مل گئیں اس کی تو آخرت انشاءاللہ تعالیٰ بن گئی، اور کیا چاہیے اس کو. اور ذمہ داری میری اور آپ کی اپنی آخرت ہی بنانا ہے. دنیا تو خود بخود ملتی ہے. جب ہم مثال کے طور پہ اخروٹ خریدتے ہیں، ہم تو گری چاہتے ہیں نا، چھلکا تو خود ہی آتا ہے ساتھ ہی. تو چھلکوں کی فکر نہ کریں، وہ تو مفت ہے. آخرت خریدنی ہے تو بائی آخرت اینڈ گیٹ دنیا فری، بیسکلی یہی ہے. تو وہ تو جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتا دیا ہے دنیا نبھانے کا، جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتا دیا ہے دنیا چلانے نبھانے کا کمانے کا، وہ سب تک محدود رکھیں. بے تحاشا فکر اس کی نہ کریں. اللہ تعالیٰ اس کا خود ہی ذمہ دار ہے، ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے انشاءاللہ. اب میں پڑھتی ہوں تو آپ میرے پیچھے پڑھیں. اللہم انی اسألک الہدی. چلیے اب اللہ تعالیٰ سے بہت دل سے مانگتے ہیں، بہت دل سے. آمین یا رب العالمین.